بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گو کہ ترکی میں کونیا میں بالخصوص جہاں پر حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت کا مزار مبارک ہے، وہاں پر ہر سال شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے 17 دسمبر کو حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت کی شب عروس کا اہتمام ہوتا ہے. چونکہ ہندوستان میں ہماری روایت قمری کیلنڈر کے ساتھ چلتی ہے، تو آپ کا وصال یعنی آپ کی شب عروس ہر سال 5 جمادی الاخر کو ہوتی ہے. اسی نسبت سے ہم آج حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت کے حیات مبارکہ کا ایک اجمالی سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت کا شمار عالم اسلام کی ان عظیم علمی، روحانی اور فکری شخصیات میں ہوتا ہے جنہیں ظاہری و باطنی دونوں علوم پر یکساں دسترس اور عبور حاصل. مولانا علیہ رحمت اپنے زمانے کے جتنے بڑے عالم، فقیہ اور متکلم تھے، اتنے ہی بڑے صاحب حال بھی تھے. ان کی علمی و فکری نقطہ نظر کی حالت یہ تھی کہ جب بھی کوئی دقیق مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا تو بالآخر ان کی خدمت میں لایا جاتا اور آپ اپنے علم و فکر سے چند لمحوں میں اسے حل کر دیتے تھے. سینکڑوں لوگ ان کے حلقہ درس میں شامل تھے اور ان کی علمی شخصیت آج تک مسلم الثبوت ہے. مولانا روم کا یہ بھی اختصاص ہے کہ ان کے اثرات جتنے عوام پر تھے اتنے ہی امراء و سلاطین پر بھی تھے، اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی نگاہ ہمیشہ سے ایسے اعتدال و توازن سے متصف تھی جس میں بلند و پست اور ادنا و اعلیٰ کے تمام تضادات خود بخود ختم ہو جاتے تھے. درویش فکر، کلندر مزاج، شمس تبریز. حضرت شمس تبریز علیہ رحمت سے ملاقات کے بعد مولانا روم علیہ رحمت کی دنیا ہی بدل گئی. اور ان کے جہان باطن میں ایسا انقلاب برپا ہوا جس نے ان کی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ اسلام کی علمی تاریخ کے دھارے کو بھی بدل کے رکھ دیا. اس توفیق عشق سے پہلے تک مولانا روم علیہ رحمت محض درس و تدریس، واعظ و ارشاد اور فتاوی نویسی میں مصروف رہتے تھے. سماع اور بالخصوص شاعری سے انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن حضرت شمس تبریز سے ملاقات کے بعد وہ نہ صرف سماع کے دل دادہ ہو گئے بلکہ شاعری کا ایسا سلسلہ شروع بھی کیا جس نے فارسی اور اسلامی ادب و تصوف کی تاریخ کا ایک نیا نقش قائم کر دیا. مثنوی و معنوی مولانا روم علیہ رحمت حضرت جلال الدین رومی کی وہ شاہکار کتاب ہے جس نے آج تک ان کی فکر کو زندہ و جاوید رکھا ہوا ہے. اسی کتاب کی وجہ سے مولانا روم علیہ رحمت کو شہرت تمام حاصل ہوئی اور آج تک یہ کتاب ایک بیسٹ سیلر کے طور پر پڑھی جاتی ہے. صاحبو، قرآن عظیم کے بعد حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیائے علم و عرفان میں جو مقام
مثنوی مولانا روم علیہ رحمت کو حاصل ہوا ہے، اسے اہل علم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور اس عظیم الشان رفیع المقام اعلیٰ المرتبت شاہکار کی جلالت عرفانی کسی بھی صاحب علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مولانا رحم اللہ نے اس شہرہ آفاق مثنوی و مانوی میں تصوف کے تمام مسائل پر نہایت شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی ہے، مسلم فکر کو دنیائے علم و عرفان کی نئی جہت سے روشناس کرایا۔ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ مولانا روم علیہ رحمت کی مثنوی فارسی ادب کا شاہکار ہے، اور بلا شبہ یہ ان کا ایک جامع ترین عالی منزلت اور دل پذیر کارنامہ ہے، جس کے تراجم دنیا بھر کی تمام زبانوں میں کیے جا چکے ہیں۔ مثنوی وہ شاہکار ہے جسے اہل نظر ہست قرآن در زبان پہلوی کا درجہ عطا کرتے ہیں، جو معرفت، عشق، محبت، وصل، ہجر محبوب کی تڑپ، تصور حضوری، بارگاہ حبیب کا سوز و گداز، غیر اسلامی تصوف کے غلط میلانات کے خلاف صدائے اعتراض بلند کرتی ہے، اور خالص دین و عرفان کی روح پرور خوشبو میں لپٹی ہوئی ہے۔ مولانا رومی علیہ رحمت کا لقب جلال الدین ہے، اور آپ کا اسم گرامی محمد ہے۔ مولانا روم بلخ میں، جو کہ موجودہ افغانستان کا حصہ ہے، 6 ربیع الاول 604 ہجری میں پیدا ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے علمی فیضان اور جلال نے کبھی استقلال سے جس طرف رخ کیا، پہاڑوں کے کلیجے جڑ گئے، جس طرف آپ نے رخ کیا دل متوکل ہو گئے، زبانیں شاکر ہوئیں، روحیں بیدار ہوئیں، نفس مطمئن ہوا، بچھڑا ہوا انسان اپنے مالک کو پانے میں کامیاب ہوا۔ آپ اصل میں بلخ کے رہنے والے تھے، یعنی آپ کا آبائی مسکن اور مولد جو ہے وہ بلخ تھا۔ آپ کے دادا شیخ حسین علیہ رحمت خوارزم شاہ، جو افغانستان سے لے کر عراق تک کے اندر جس کی سلطنت تھی خوارزمی، اس سلطنت کے وہ حاکم تھے۔ جلال الدین رومی علیہ رحمت کی والدہ اس سلطان کی، خوارزمی سلطان کی صاحبزادی تھی۔ بادشاہ نے جب ان کا علمی مرتبہ، تصوف کی جلالت اور لوگوں میں ان کے احترام و عظمت کا شہرہ دیکھا، تو سلطان وقت نے اپنی انتہائی حسینہ، جمیلہ اور بے مثل صورت اور شکل و شباہت، عقل اور سیرت و کردار میں بے مثال صاحبزادی کا نکاح ان سے کروا دیا۔ اس پاکیزہ خاتون کے بطن اطہر سے اور اس کے پاک نفس سے حضرت جناب محمد جلال الدین رومی پیدا ہوئے۔ مولانا روم اپنے بچپن میں بھی کوئی غیر معروف شخصیت نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، والدہ اتنی بڑی نام کی تھیں، تو جو اپنی شہرت اور غیر معمولی شخصیت کے حامل افراد تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ مولانا روم علیہ رحمت ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کئی نسلوں سے صوبہ خراسان کے شہر بلخ میں مقیم تھا۔ اس خاندان نے بڑی تعداد میں فقہاء، فضلاء اور علماء پیدا کیے۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت کے خاندان پر تذکرہ نویسوں نے متفرق خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں اس نشست میں ان مباحث سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے وہ صرف ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہاں، البتہ یہ طے شدہ بات ہے کہ مولانا روم علیہ رحمت کا خاندان اپنے وقت کا عظیم خاندان تھا۔ بلخ میں جب طبیعت پریشان حال ہوئی تو وہاں سے آپ ہجرت فرما کر نیشاپور آ گئے۔ نیشاپور بھی خراسان میں ہی تھا۔ نیشاپور سے پھر آپ عراق اور ایران کی سرحدوں پر پہنچے، وہاں آپ نے کچھ عرصہ قیام کیا، اور پھر بھی طبیعت بحال نہ ہوئی تو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔
اس کے بعد شام، عراق، نیشاپور، افغانستان اور بلخ کے علاقوں میں جس قدر دنیا علم و عرفان کے سورج تھے، سب سے آپ نے علمی کرنیں حاصل کیں اور اپنے زمانے کے بے تاج بادشاہ اور بے مثل عالم ہوئے۔ مولانا جب نیشاپور میں قیام پذیر تھے تو اپنے والد گرامی قدر سے عرض گزار ہوئے کہ بابا جان یہاں دل نہیں لگتا۔ یہ بات سن کر والد گرامی فرمانے لگے کہ میرے لختے جگر، میری بھی یہی کیفیت ہے، چلو یہاں سے نکل کر کونیا چلتے ہیں۔ جب کونیا آئے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ جوانی کے عمر میں ہی آپ نے درس و تدریس شروع کر دی تھی۔ وہاں آ کر آپ نے قرآن و حدیث، فقہ و کلام اور صرف و نحو اور منطق و فلسفہ کی تعلیم کا مدرسہ کونیا میں شروع کیا۔ مولانا رومی علیہ رحمت شہرت یافتہ عالم ہونے کے ساتھ پھر آپ نے ایک کتاب لکھی جس میں 50,000 اشعار لکھے، لیکن اب بھی طبیعت میں جولانی کیفیت باقی رہی۔ جیسا کہ کسی مقرب مہمان کی آمد پر انسان بے قرار ہوتا ہے، یہی بے قراری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے شہرہ آفاق عالم ہونے کے باوجود دلی اطمینان میسر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ان کی یہ کیفیت تھی، ادھر کلندر دوراں حضرت شمس تبریز گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، شہر شہر میں پھرتے رہتے تھے کہ کوئی ملے تو یہ روحانی امانت اس کو سپرد کر دوں۔ حضرت شمس تبریز اسی کشمکش میں رات دن کاٹے جا رہے تھے کہ ایک دن حق آقا درویش نے بتایا کہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو تمہیں کونیا میں ملے گا، وہ ادھر بے قرار ہے، تم ادھر بے قرار ہو۔ جب حضرت شمس الدین علیہ رحمت کو یہ معلوم ہوا تو حضرت شمس تبریز کونیا کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں اپنی امانت اس کے سپرد کر دوں۔ اس تصوف کے بوجھ اٹھانے میں اکیلا ہوں، اسے اپنے رنگ و روپ میں، اپنی کیفیت و سروپ میں تنہا ہوں۔ مجھے صرف ایک ہی مرید چاہیے جو شرق سے لے کر غرب تک میرے اس نورانی فیض کو تقسیم کر دے۔ حکم ہوا کہ ایسے مرید کے لیے کونیا جاؤ۔ ادھر جلال الدین رومی علیہ رحمت اس انتظار میں تھے کہ کوئی آئے دل کو جلانے، کوئی آئے محبت کا جام پلانے، کوئی پردہ ہٹائے اور مجھے میرے محبوب سے ملائے۔ ادھر یہ دعا کرتے کہ مجھے میری مرضی کا کوئی مرید ملے تو میں یہ عشق و معرفت کا سارا خزانہ اس کے حوالے کر دوں۔ پہلی ہی ملاقات میں حضرت شمس الدین علیہ رحمت نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا اور اپنے سلسلہ میں داخل فرمانے کے بعد بلا تاخیر سارے کا سارا روحانی فیض حضرت محمد جلال الدین رومی علیہ رحمت کے قلب میں اتار دیا۔ عین اس وقت جب شمس الدین تبریز نے حالات دیکھے تو کونیا سے غائب ہو گئے۔ وہ کونیا سے نکل کر دمشق چلے گئے، شام کے علاقے میں چلے گئے۔ ادھر یہ پریشان ہو گئے، نہ کھائیں نہ پینے کی چاہت ہو، نہ درس و تدریس میں دل لگے، فقہ و فقاہت کو خیر بات کہہ دیا، محبوب کے وصل میں فریفتہ ہو گئے اور کہتے کہ بچھڑ گیا میرا محبوب، اور کہتے رہتے۔ محبت وہ جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو در و دیوار بھی آئینہ بن جاتے ہیں اور اس میں بھی محبوب کی صورت نظر آتی ہے۔ جب شوق محبت بڑھتا گیا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ حضرت شمس الدین تبریز کو دمشق سے واپس لایا جائے۔ بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے واپس لایا گیا۔ لوگ ناراض تھے کہ ہزاروں لوگوں کو درس قرآن و حدیث دینے والے، فقہ و فقاہت، کلام و فلسفہ کو اور محبت کی مے پلانے والے کو کس طرح مدہوش کر کے رکھ دیا ہے کہ بات کرو تو کوئی جواب نہیں دیتے۔ الغرض لوگ ان کے مخالف تھے، مگر پھر بھی حضرت شمس تبریز واپس آئے، لیکن پھر آ کر ایسے گم ہوئے کہ کسی کو ساری زندگی نہیں ملے۔ تو حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت کے اوپر تو طویل نشستیں ہو سکتی ہیں، آپ کے کلام اور مثنوی پر صدیوں سے ان کی تشریحات ہوتی آئی ہیں۔ آج کی نشست میں آپ کے شب عروس کے حوالے سے اتنا ہی کافی تھا۔
اللہ کریم آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے. خیر.